اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فلسفہ قربانی پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو قرآن پاک میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ تم قربانی کرتے ہو، یہ قربانی جو ہے اس کا گوشت یا خون ہم تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پیچھے جو اخلاص ہے، جو تقوی ہے، وہ اس کی اہمیت ہے اور وہ چیزیں آگے جاتی ہیں۔ یہ بڑی بنیاد ہے فلسفہ قربانی کی کہ اصل میں بکرا ذبح کر دینا یہ قربانی ہے، اسی طرح فرمایا گیا، اسی طرح کیا گیا، اسی طرح کر رہے ہیں۔ اور بعض احادیث میں بڑی اس کی فضیلت ہے ثواب کی کہ اگر قربانی جو اخلاص کے ساتھ کی گئی تو ابھی اس کا خون زمین تک نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ جب قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں یہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تو اس کے پیچھے بات صرف یہ ہے، اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب میں آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں اس کا ذکر ہے، تو وہ ایک ایسا اللہ کا حکم تھا کہ جس میں اگر عقلی دلائل یا عقلی مسئلتیں دیکھی جاتی تو کئی سوال پیدا ہوتے تھے کہ بیٹے کو ذبح کیوں کیا جائے، اور پھر باپ نبی، بیٹا نبی، بے گناہ جان، یہ عقل جو ہماری محدود عقل ہے، اس کے ذریعے سوالات۔ ان سب پہ چھری پھیر کر، ان سوالات پہ، ان عقلی دلائل پہ، اپنی سوچ پر، اپنی تجویز کو فنا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اگر بیٹا کوئی اور رائے دیتا تو رک جاتے، بالکل نہیں۔ اور بیٹا کیسے رائے دیتا؟ تو خود نبی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ تو اصل فلسفہ قربانی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو جو وہ حکم دیا گیا تھا اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے سارا کام کیا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے حکم کو کون مانتا ہے۔ وہاں آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تو وہاں فرشتے جو تھے وہ حکم کو نہیں سوچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، بلکہ حاکم کو دیکھ رہے تھے کہ حکم کون دے رہا ہے۔ اور شیطان
حاکم کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ حکم کو دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، جو تکبر تھا۔ لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، اس لیے انہوں نے اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اور بعد میں وہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، جیسے آپ کے سب علم میں یہ بات ہے۔ تو فلسفہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی ظاہری صورتیں ان کی مقصود نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو روح ہے، جو روحانیت ہے۔ ظاہری صورت گوشت ہے اس قربانی کا، خون ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تقوی ہے وہ مطلوب و مقصود ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، جتنی بھی عبادات ہیں ان کے پیچھے جو اخلاص ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو تقوی ہے، وہ مقصود ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، وہ معاملہ اور ہے، لیکن بظاہر جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی رائے کو، اپنی تجویز کو، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر قربان کر دینا۔ عقل کچھ کہہ رہی ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ کی محبت پر عقل کو قربان کر دینا۔ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ جو شعر ہے کہ بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو وہ جو عشق اور محبت ہے اللہ کے ساتھ، وہاں پھر عقل کام نہیں کرتی، کیونکہ عقل محدود ہے۔ حکم دینے والا خالق عقل ہے، وہ عقل کو تخلیق کرنے والا ہے۔ لہذا جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سارا دین سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حکم کون دے رہا ہے، اور جو حکم دے رہا ہے وہ آخری بات ہے، اس پہ کوئی عقلی دلیل۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ بکرا جو ہے وہ ایک ظاہری چیز ہے، آپ نے کر دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نیت کیا تھی؟ اس پر اللہ کا نام لیا گیا تھا، بسم اللہ پڑھی گئی تھی، نیت کیا تھی؟ اور اس کے بعد پھر اگر نمائش میں بات چلی جائے کہ اتنے کا بکرا خریدا ہے اور اس کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پروجیکشن ہو رہی ہے، یا بیل یا کوئی چیز بھی نمائش میں، تو وہ پھر جو معاملات ہیں جو جزا کے اور جو ثواب کے، وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، چونکہ بات ساری نیت پر ہے۔ جتنے کا قیمتی سے قیمتی آپ بکرا خریدیں، بیل خریدیں، اس میں سب کچھ ہو، نمائش نہ ہو۔ نمائش میں سارے کام خراب ہوتے ہیں، ہر چیز کی نمائش، کسی عبادت کی بھی نمائش جو ہے وہ مناسب نہیں۔ لہذا یہ جو قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے۔ دیکھیں، ایک مولانا روم نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی تھا، تو وہ اپنے بادشاہ کو ملنا چاہتا تھا۔ بادشاہ بڑا عادل تھا، منصف مزاج تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے، تو میں کیا تحفہ لے کے جاؤں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے گاؤں کا پانی چشمے کا بہت ٹھنڈا میٹھا ہے، یہ لے جاؤ۔ اب ان کو تو علم نہیں تھا کہ بادشاہ کون ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، سادہ لوگ تھے۔ تو اس نے گھڑا پانی کا بھرا اور اس کو اچھی طرح بند کر کے وہ لے گیا۔ اس وقت سواری جو ہوتی تھی اتنی تیز نہیں ہوتی، تیز رفتار نہیں تھیں سواریاں، لہذا وہ 1 2 3 دن میں اس جگہ پہنچا جہاں بادشاہ رہتا تھا۔ جب اس کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا، بادشاہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔
ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے چشمے کا میٹھا ٹھنڈا پانی ہے. تو جب اس کا ڈھکن کھولا گیا تو 2-3 دن کا وہ پانی بند تھا، اس سارے دربار میں بو پھیل گئی. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو بند کر دو، ہمیں یہ تحفہ قبول ہے. اور اس کے بعد ملازم کو کہا کہ یہ جو گھڑا ہے اس کو خالی کر کے اس کو اشرفیوں سے بھر دو اور اس کو محل کے باہر خود چھوڑ کر آؤ. یہ عزت تھی اس کی. اور اس کو وہاں سے لے کے جانا جہاں دریائے دجلہ کا پانی ہمارے محل سے گزرتا ہے. تو جب وہاں سے وہ گزرا تو اس نے پانی دیکھا، اس نے کہا میں پانی پی لوں. تو پانی پیا، اس نے کہا اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی تو بادشاہ کے محل میں ہے، تو میں اتنی دور سے یہ لے کر آیا ہوں. تو بادشاہ نے بڑے میری عزت کی، انعام و اکرام سے نوازا. ایک بادشاہ کی سوچ کیا ہوگی؟ تو وہ بھی اس کی اس نیت کو دیکھ رہا ہے کہ سادہ آدمی ہے، بڑی نیت سے محبت سے، اس کو پتہ ہی نہیں بادشاہ کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے محلات کیا ہوتے ہیں، لے کر آئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، احکم الحاکمین ہے. ہماری نمازیں، ہماری قربانی، ہمارے روزے جیسے بھی ہیں وہ ہمیں علم ہے، لیکن وہ اس دیہاتی کی طرح جو اس بادشاہ نے سلوک کیا تھا اس سے بہت اعلیٰ سلوک کرنے والے. ہمیں اپنی عبادات جاری رکھنی چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معیار یہ ہے وہ ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، کسی معیار کو قبول فرما لیں. لہذا یہ جو فلسفہ ہے یہ قربانی کا، وہ یہی ہے کہ ان کے حکم پر سر جھکا دیا جائے اور کوئی چوں چرا نہ کی جائے، عقلی دلائل تلاش نہ کیے جائے. پھر یہ جو اپنا یہ 10 دن ہیں یہ اس مہینے کے، ان کے بارے میں احادیث میں بڑی فضائل بیان کیے گئے ہیں. ایک بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 969. اس میں کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال یعنی صدقہ، خیرات، نماز، تلاوت قرآن بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں عام دنوں سے، یہ جو 10 دن ہیں. پھر ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں یہ ترمذی کی کتاب الصوم میں اس کا نمبر ہے 758. تو اس میں یہ ہے کہ جو شخص ایک دن روزہ رکھے گا اس 9 ایام میں، 10ویں دن تو عید ہوتی ہے، وہ ہر اس کو روزے کا 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ہوگا، 1 سال. اور جو بھی اس رات میں عبادت کرے گا اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ ان 9-10 ایام کی یہ فضیلت ہے جو احادیث میں بیان کی گئی ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، انہیں ضرورت کوئی نہیں کسی چیز کی بھی، نہ کسی کے سجدوں کی، نہ قربانی کی، نہ کسی چیز کی. وہ صرف ہماری اصلاح کے لیے ہے کہ میں نماز پڑھوں تو شاید میری اصلاح ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں تقوی حاصل کر لوں. میں اگر یہ قربانی کروں تو شاید مجھے کوئی سبق مل جائے. یہ سارے کام ہمارے لیے، اپنی ذات کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے. اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے باوجود وہ انعام و اکرام سے نوازے گا ان لوگوں کو جو صحیح طریقے سے، صحیح نیت سے اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے ہوں گے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو عید آ رہی ہے یہ 3 دن اس میں قربانی ہے، 10، 11 اور 12. اس 3 دن تک عبادت ہے.
اس کے علاوہ پھر یہ عبادت نہیں رہے گی، یہ قربانی 3 دن۔ اور اس میں گوشت جو ہے کھائیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، مسکینوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں، جتنی وسعت ہو اس حساب سے، چونکہ یہ سب اللہ کی راہ میں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا ہے کہ صدقات بھی ان دنوں میں بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ تو میں یہ جو باتیں ہیں قرآن حدیث سے لے لیتا ہوں، کچھ علماء دین کی کتابیں پڑھتا ہوں، اس سے میں عالم نہیں ہوں، نہ میری کوئی علمیت ہے، نہ میرا کوئی کمال ہے۔ میں صرف یہ مختلف جگہ سے یہ پھول چن کے قرآن حدیث اور علماء دین کی کتابوں سے ایک گلدستہ بنا کے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ تو آئندہ جو جمعرات ہے وہ اس میں یہ آپ کو میسج نہیں جائے گا، انشاءاللہ اس سے اگلی جمعرات کو، چونکہ بدھ کو عید ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عید کی خوشیاں عطا فرمائے، خوشیوں سے منانے کی آپ کو استطاعت عطا فرمائے، اور مجھے بھی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کرونا پھر سر اٹھا رہا ہے، تو SOPs کا ذرا خیال رکھیے گا، باقی آپ زیادہ سمجھدار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔